بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال جعفر بن علبہ الحارثی الحف بقرى سحبل حين أحلبت علينا الولاية والعدو المباسل فقالوا لنا سنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل۔ یہاں پر شاعر جعفر ابن علبہ الحارثی یہ بنو عباس کے ایک اسلامی شاعر ہیں۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ یہ شاعر یعنی جعفر ابن علبہ حارثی اور بنو عقیل ابن کعب کا ایک شخص دونوں ایک لونڈی کے پاس، ایک کنیز کے پاس جاتے تھے اور پھر دونوں میں رقابت ہو گئی، جس کی بنا پر جعفر نے اسے قتل کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جعفر بنو عقیل کی عورتوں کو چھیڑتا تھا، انہوں نے اسے منع کیا لیکن یہ باز نہیں آیا اور اپنی حرکت کرتا رہا، تو انہوں نے اس سے لڑائی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جعفر ابن علبہ حارثی نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس قصاص کے لیے گئے، بادشاہ نے اسے مکہ مکرمہ میں قید کر دیا، تو اس پر جعفر ابن علبہ حارثی نے یہ اشعار کہتا ہے الحف بقرى سحبل حين أحلبت، اور ایک روایت میں حين أجلبت بھی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ علینا الولاية والعدو المباسل، الحف یہ اصل میں تھا الحفی، حمزہ ندا کے لیے ہے، اور لحفن کا معنی ہوتا ہے حسرت، لحف یلحف حسرت کرنا، فوت شدہ چیز پر غم زدہ ہونا۔ یا نسبت نے یا اضافی ہے یہاں پر، یا متکلم، تو معنی ہوگا ہائے میری حسرت۔ یہاں پر الحفا پڑھا گیا، یہاں پر یا کو کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً الف سے بدل دیا گیا ہے، تو اس لیے الحفا پڑھیں گے اسے۔ بقرى سحبل، قرى بستیاں، قریتن کی جمع ہے، سحبل ایک وادی کا نام ہے۔ حین اجلبت، اجلبا یجلب اجلاب کہا جاتا ہے، اجلب القوم لوگوں کا ہجوم کرنا، لوگوں کا جمع ہو جانا، کسی کے مدد کرنا، مدد کے خلاف، کسی کے خلاف مدد کرنا جب اعلیٰ صلہ آ جائے۔ اور احلب یحلب، احلاب کا معنی ہوتا ہے دودھ دونے میں مدد کرنا، تو دونوں میں چونکہ مدد کرنے کا معنی دونوں میں ہے تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، حین احلبت بھی پڑھا گیا ہے، حین اجلبت بھی پڑھا گیا ہے۔ الولایا یہ الولیتوں کی جمع ہے، الولیتوں یہ ولی ان کی مونس ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عورتیں، بچے، کمزور، ناتواں۔ والعدو المباسل، العدو دشمن جمع اعداء، المباسل یہ باسل یباسل مباسلتن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہادری کرنا، المباسل بہادر، تو معنی ہوگا الحف بقرى سحبل حين اجلبت علينا الولاية والعدو المباسل، ہائے میری حسرت وادی سحبل کے مقام قرا پر۔ تو یہاں پر قرا ایک مقام کا نام بھی ہے، اور قرا ویسے قریتن کی جمع بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق را کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا قرہ، تو معنی ہوگا تو وہ اس جگہ کا ہی نام ہوگا۔ الحف بقرى سحبل حين اجلبت، ہائے میری حسرت وادی سحبل کے مقام قرہ پر، جس وقت ہمارے خلاف بچوں اور عورتوں نے مدد کی اور دشمن بہادر تھے۔ ہمارے خلاف سب نے مدد کی تھی، جبکہ ہمارے مقابلے میں جو دشمن تھے وہ بہادر تھے، تو اس پر حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ فقالوا لنا سنتان لا بد منهما صدور رماح اشرعت او سلاسل، تو دشمنوں نے
ہم سے کہا، قالو ہم سے کہا، لنا سنتان دو باتیں ہیں، سنتان دو باتیں، لابد منہما ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول کرنا ضروری ہے، صدور رماح اشرعت او سلاسل، ایک ضروری، دونوں میں سے کوئی ایک ضروری ہے، وہ دو امر ہیں کیا؟ صدور رماح، رماح یہ رمحن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نیزہ، اور صدر کا معنی ہوتا ہے دھار، سینہ، کسی چیز کا اگلا حصہ۔ صدور رماح اشرعت، اشرع واضح کر دینا، تیز کر دینا، اشرع یشرع سے، صدور رماح اشرعت چمکتے ہوئے تیز نیزوں کی دھاریں، اور سلاسل سلسلہ کی جمع ہے زنجیر یا زنجیریں، یعنی تمہارے سامنے دو امر ہیں، دو میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ضروری ہے، یا تو نیزوں کو قبول کر لو، نیزوں کی نوکوں کو قبول کر لو جو چمکتی ہیں، تیز دھار ہیں، اور سلاسل یا پابند سلاسل ہو جاؤ، یعنی قید ہو جاؤ، اور اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا لو۔ یہ انہوں نے ہمیں اختیار دیا، لیکن شاعر کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ تِلْكُمْ إِذًا بَعْدَ كَرْغَةٍ تُغَادِرُ سَرْعَا نَوْعُهَا مُتَخَاذِلُ، ہم نے ان سے جواب میں کہا، تلکم، چونکہ مخاطب بہت سارے تھے اس لیے اس امر کی طرف اشارہ کیا تلکا سے، لیکن اس کے ساتھ ضمیر کی جگہ جمع کی ضمیر لگا دی، تلکم، اور یہ جائز ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ تِلْكُمْ إِذًا بَعْدَ كَرْغَةٍ، کرہ کا معنی ہوتا ہے حملہ، تغادر غادر یغادر مغادرتن کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، پچھاڑنا، سرعہ یہ جیسے قتیل کی جمع قتلہ ہے، ویسی سریع کی جمع سرعہ ہے، اس کا معنی پچھاڑا ہوا، گرایا ہوا۔ نو ان کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، متخاذل کا معنی ہوتا ہے کمزور، ضعیف۔ تو معنی ہوگا ہم نے ان سے جواب میں کہا کہ یہ بات قبول کرنا تو ایسے حملے کے بعد ہوگا، تغادر السرعا نوعها متخاذل، جو حملہ تمہارے مقتولوں کو پچھاڑ کر رکھ دے گا، تمہارے بہادروں کو پچھاڑ کر رکھ دے گا، نوعها متخاذل، کہ اس کے بعد اٹھنا نہایت کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، یعنی ایسا حملہ ہم کریں گے تم پر کہ وہ حملہ تمہارے بہادروں کو پچھاڑ کر رکھ دے گا، اور اس کے حملے کے بعد تمہارا اٹھنا مشکل ہو جائے گا اور بہت کمزور ہو جائے گا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، ہمارے بہادر زندہ ہیں، تو ہمیں ان پر فخر ہے کہ وہ تمہاری یہ باتیں قبول نہیں کریں گے اور پہلے لڑیں گے۔ ہاں لڑ جائیں، لڑنے کے بعد ہمارا جب حملہ ہوگا تو تمہارے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، تو حملے کے بعد یہ بات ممکن ہے قبول کرنا، حملے سے پہلے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اپنی بہادری کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ تو شاعر اپنی بہادری کا اظہار کر رہا ہے۔ وَلَمْ نَدْرِ إِنْ يَغْنَى مِنَ الْمَوْتِ جَيْغَةً كَمِ الْعُمْرُ بَاقٍ وَالْمَدَى مُتَطَاوِلُ، درا یدری درایتاً جاننا، ان یغنا یہ جاوا یجیغ جیغتاً سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، دور ہو جانا، بچ جانا، الگ ہو جانا، اور اس کو حدنا بھی پڑھا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں حدنا ہے، لیکن حدنا یہاں پر موزون نہیں ہے، جیغنا پڑھنا چاہیے۔ کمل عمر باقٍ والمدى متطاول، مدى کا معنی ہوتا ہے مدت، اور مدى کا معنی ہوتا ہے غایت اور انتہا، متطاول دراز۔ معنی ہوگا اگر ہم موت سے بچ گئے تو معلوم نہیں کتنی عمر باقی ہے اور کتنی زندگی طویل ہے، یعنی غایت حیات اور
ہماری زندگی کتنی طویل ہے یہ معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم موت سے بچنے کے بعد اور ہم قتال سے بچنے کے بعد ہم قتال سے بھاگ جائیں، موت سے قتال میں موت نہ آئے، تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کتنا زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے اسی کے بعد ہی مر جائیں. اس لیے قتال سے بھاگنے کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہم ہرگز نہیں بھاگیں گے اور پہلے لڑیں گے. اگلا شعر ہے اذا ما ابتدرنا مازقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها السياقل. ابتدر یبتدر، ابتدار کا معنی ہوتا ہے تیزی کرنا، سرعت کرنا اور سبقت کرنا. ماسق کا معنی ہوتا ہے تنگ جگہ. فرجا یا فروج و فرجن کا معنی ہوتا ہے کشادہ کر دینا. بے ایماننا، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، داہنا ہاتھ. بیغن یہ فرجت لنا، فرجت کا فاعل ہے. جلت ہا سیاقل، یہاں پر ہا ضمیر کا مرجع بیض ہے. السیاقل سیقل کی جمع ہے. سیقل کہتے ہیں تو دھار لگانے والے کو، چمکانے والے کو. بیضن جلت ہا سیاقل، بیضن یہ سفید کے معنی میں ہے، لیکن سیوفن بیض، سیوفن بیض ہے، یعنی صفت ذکر کر دی گئی ہے اور موصوف محذوف ہے. معنی ہوگا اذا ما ابتدرنا مازقا فرجت لنا بأیماننا بیغ جلتها السیاقل. جب ہم تنگ میدان جنگ میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تو اسے کشادہ کرتی ہیں ایسی تلواریں جو ہمارے دائیں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جنہیں پالش کرنے والے اور چمکانے والوں نے چمکا کر رکھ دیا ہے. یعنی ہماری تلواریں چمکتی رہتی ہیں اور ہماری تلواریں نہایت تیز رہتی ہیں ہر وقت. ایک شاعر نے اردو میں اس کی تعبیر کی ہے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اگلا شعر ہے لہم صدر سیفی یوم بطحاء سحبل ولی منہ ما ضمت علیہ الانامل. لہم صدر سیفی، ان کے لیے یعنی دشمنوں کے لیے میری تلوار کی دھار ہے، دھار تھی. یوم بطحاء سحبل، وادی سحبل کے جنگ بطحا کے بطحا میں. ولی منہ، اور تلوار سے میرے لیے وہ تھا ما ضمت علیہ الانامل. ضم یضم ضم علیہ، کسی ایک دوسرے کو جوڑنا. ما ضمت علیہ الانامل، انامل یہ انمل کی جمع ہے. انمل کا معنی ہوتا ہے انگلیوں کے پور، انامل انگلیوں کے پور. تو میرے لیے اس تلوار سے وہ تھا جس پر انگلیوں کے پور جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. وادی سحبل میں بطحا کی جنگ میں میری تلوار کی دھار دشمنوں کے لیے اور اس کا قبضہ میرے لیے تھا، مقبض میرے لیے تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقبض میرے پاس تھا اور اس کی دھار دشمنوں کے پاس تھی. تو ظاہر بات ہے دھار جس کی طرف ہوگی نقصان اسی کا ہوگا. کہنے کا مقصد ہے شعر سے کہ میں غالب تھا اور میرے دشمن مغلوب تھے. اس طرح سے تلوار کے حصے ہمارے درمیان بٹ گئے تھے کہ میرے پاس مقبض تھا اور ان کے پاس میری تلوار کی دھار تھی. وقال ایضا، اور اسی شاعر نے جعفر ابن علبہ حارسی نے یہ اشعار بھی کہے. لا یکشف الغماء الا ابن حرۃ یرا غمرات الموت ثم یزورها. کشف یکشف اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا. الغماء کا معنی ہوتا ہے مصیبت، سخت مصیبت. الا ابن حرہ، مگر آزاد عورت کا بیٹا. یرا غمرات الموت، غمرات الموت ہے شدائد الموت. یرا ثم یزورها، رویت اور زیارت کے درمیان فرق یہ ہے کہ رویت عام ہے چاہے قریب سے ہو یا بعید سے، لیکن زیارت قریب سے ہوتی ہے، وہ خاص ہے. معنی ہے لا یکشف الغماء الا ابن حرۃ، سخت مصیبتوں کو آزاد ماں کا بیٹا ہی دور کر سکتا ہے. جو دور سے موت کی سختیوں کو دیکھے پھر بھی ان میں گھس جائے اور ان کو قریب سے جا کر دیکھے.
اور جو قریب سے جا کر دیکھتا ہے وہ نڈر نہیں ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ تو ایک آزاد ماں کا بیٹا ہی سخت مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ نقاسمہم اسیافا شر قسمت ففینا غواشیہا وفیہم صدورہا، ہم دشمنوں میں اپنی تلواریں بری طرح تقسیم کرتے ہیں۔ نقاسم، قاسم یقاسم، تقسیم کرنا۔ نقاسمہم اسیافنا، ہم دشمنوں کے ساتھ اپنی تلواروں کو بانٹتے ہیں شر قسمت، بری طریقے سے۔ کیسے بانٹتے ہیں؟ ففینا غواشیہا، غاشیت ان کی جمع ہے غواشی، اس کا معنی ہوتا ہے مقبض۔ غاشیت السیف، تلوار کا مقبض جس کو ہتھیلی سے پکڑا جاتا ہے۔ وفیہم صدورہا، صدور صدر کی جمع ہے، صدر السیف اے حدہا، حد السیف۔ معنی ہوگا ہم دشمنوں میں اپنی تلواریں بری طرح تقسیم کرتے ہیں، اس طرح کہ ہمارے پاس ان کے دستے اور مقبض ہوتے ہیں اور دشمنوں میں ان کی دھاریں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے یعنی ہم غالب ہوتے ہیں اور دشمن مغلوب ہوتے ہیں۔ وقال ایضا محبوسا بمکہ، جعفر ابن علبہ حارثی نے یہ اشعار بھی کہے جس وقت کہ وہ مکہ میں محبوس اور مقید تھا۔ اس نے کہا ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق۔ ہوایا، ہوا مصدر ہے، ہوا یہوی، ہوین کا معنی ہوتا ہے گرنا، اور ایک سمیع سے ہوتا ہے ہویا یہوا، ہون، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، مائل ہونا، محبت کرنا۔ ہوا مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس سے محبت کی جائے۔ مع الرکب، رکب جمع ارکب ہوتی ہے اس کی، اونٹوں کا قافلہ۔ الیمانین، یمن کی طرف جانے والے۔ مسعد، اسعد یسعد، اسعد چڑھنا، مسعد بے معنی چڑھنے والا، بلند جگہ کی طرف سفر کرنے والا۔ مسعد بے معنی مبعد بھی ہوتا ہے، دور ہونے والا۔ جنیب، فرما بردار دوست، جس کو الگ کر دیا گیا ہو اسے جنیب کہتے ہیں۔ وہ جسمانی بے مکہ موثق، وہ جسمانی اور میرا جسم، بے مکہ موثق، موثق کا معنی ہوتا ہے باندھ دیا گیا ہو جسے، موثق پابند سلاسل، جسے باندھ دیا گیا ہو، قید و بند میں رکھ دیا گیا ہو۔ شاعر کہتا ہے ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد، میری محبوبہ یمن کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ مسعد، مجھ سے دور چلی جا رہی ہے۔ جنیب، وہ میری ایک ایسی دوست ہے جس کو مجھ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ جسمانی بے مکہ موثق، حالانکہ میرا جسم مکہ میں پابند سلاسل ہے اور مقید ہے۔ اور اگلے شعر میں کہتا ہے عجب تو لمسراہا وان تخلصت الی وباب السجن دونی مغلق۔ عجب یا عجب، عجبا تعجب کرنا، لمسراہا، سرا یسی اس کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا اور رات میں آنا۔ مسرا اس میں وہ مصدر میمی ہے۔ وان تخلصت، ان اور ان بے معنی کیفا ہے۔ تخلصت، تخلص یتخلص تخلصا الی، کسی چیز کی طرف راہ پا جانا۔ وباب السجن، سجن کا معنی قید، قید خانہ، قید خانے کا دروازہ۔ دونی مغلق، یہاں مغلق کا معنی ہوتا ہے اغلق یغلق، یغلق اغلاق، اس کا معنی ہوتا ہے بند، بند کرنا، مغلق بند۔ لفظ دون جو ہے یہاں پر، یہ دون کے کئی معنی آتے ہیں۔ دون کبھی نیچے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے دون قدمے کا بساط، تیرے قدموں کے نیچے فرش ہے۔ کبھی اوپر کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے السماء دونکا، آسمان تمہارے اوپر ہے۔ پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے جلس الوزیر دون الامیر، وزیر امیر کے پیچھے بیٹھا۔ اور سامنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے سار الرائد دون الجماعہ، کمانڈر جماعت کے آگے چلا۔ غیر اور سوا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ما، قرآن پاک میں ہے ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر کے سوا جو بھی ہوگا جس کے لیے بھی چاہے گا بخش دے گا۔ ایسے پہلے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک محاورہ ہے
دون قتل الاسد احوال، شیر کو مارنے سے پہلے بہت سارے خوف ہوتے ہیں، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ ایسی کم اور درجے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ دون آ جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ھذا الشیء دون کذا، یہ چیز اس سے کم ہے یا یہ چیز اس سے کم درجہ ہے۔ ایسی دون کبھی کبھی اس میں فعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی خذ کے معنی میں ہوتا ہے، لینے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے دونک درہم، درہم لے لو۔ ایسی ڈرانے کے لیے خبردار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آقا اپنے خادم سے کہے دونک عصیانی، خبردار میری نافرمانی مت کرنا، تو دھمکانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور کبھی غیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے مر دون ان ینظر الیہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گزر گیا، مر دون ان ینظر الیہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گزر گیا۔ تو اس چند معنی میں آتا ہے لفظ دون۔ شعر ہے، شاعر کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اپنے عالم خیال کو بیان کر رہا ہے کہ عالم خیال میں جب میں قید خانے میں پڑا ہوا تھا تو عالم خیال میں محبوبہ میرے پاس آئی، تو تعجب عالم خیالی میں تعجب کر رہا ہے کہ کیسے آ گئی، اس کا خیال آیا نا، تو اس پر تعجب کر رہا ہے کہ وہ کیسے آ گئی، جبکہ دروازہ قید خانے کا بند تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا وہ آ کیسے گئی، اور پھر اس کی حالات بیان کر رہا ہے آگے۔ عجبت لمسراها وان تخلص، محبوبہ کے رات کے وقت آنے پر مجھے تعجب ہوا کہ وہ مجھ تک کیسے پہنچ گئی، حالانکہ قید اور جیل کا دروازہ تو میرے سامنے بند تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اگلے شعر میں کہتا ہے علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزهق، علم یلم آنا، فحیت حیا یحیی، تحیہ کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، ثم قامت فودعت، ودع یودع تودیع کا معنی ہوتا ہے ودع المسافر، مسافر جاتے وقت جو الوداع کہتا ہے تو اس کو ودع کہتے ہیں۔ ثم فلما تولت کادت النفس تزهق، تولا پیٹ پھیرنا، واپس جانا، کادت النفس تزهق، تزهق اے تخرج، قریب تھا کہ جان نکل جاتی، مانا ہوگا محبوبہ آئی اور اس نے سلام کیا، پھر کھڑی ہوئی اور الوداع کہہ دیا، جب پیٹ پھیر کر جانے لگی تو قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے جب جدا ہو کے کوئی جان سے پیارا جائے، یوں لگے زندہ ہی جیسے کوئی مارا جائے۔ تو شاعر نے اپنے محبوبہ سے فرط محبت کا اظہار کیا، اور عالم خیال میں جو حقیقت میں ہوتا ہے اس کو عالم خیال میں اس کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اگلے شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ کو خطاب کرتے ہوئے فلا تحسبی انی تخشعت بعدکم لشیء ولا انی من الموت افرق، ولا انی من الموت افرق۔ فرق یفرق کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، اور فرق یفرق کا معنی ہوتا ہے بے ہنر ہونا، بد سلیقہ ہونا۔ فلا تحسبی اے محبوبہ، تو یہ خیال مت کرنا، یہ مت سمجھ لینا انی تخشعت بعدکم کہ تمہارے جانے کے بعد میں خوف زدہ ہو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، لشیء کسی چیز کی وجہ سے، ولا انی من الموت افرق، اور یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں موت سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، ڈر گیا ہوں، نہیں، میں ڈرا نہیں ہوں موت سے۔ ولا ان نفسی یزدہیہا وعیدکم ولا انی بالمشی فی القید اخرق، اور یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میری جان یزدہیہا وعیدکم، تمہاری وعیدیں اس کو دھمکا لیں گی، تمہاری دھمکیاں میری جان کو حقیر اور ذلیل کر دیں گی، یہ بھی مت سمجھ لینا۔ اور نہ یہ سمجھ لینا کہ میں قید خانے میں صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا ہوں۔ ولا انی بالمشی فی القید اخرق، یہ اخرق اس میں تفضیل ہو تو معنی ہوگا جیسے کہا جاتا ہے امرأۃ خرقہ، بد سلیقہ عورت، رجل اخرق، بد سلیقہ مرد ہے، اور صحیح سے جو کام نہ کر پائے وہ اخرق کہلاتا ہے، بے ہنر آدمی کو اخرق کہتے ہیں۔
اور خرق یخرقو سے بھی ہے بے ہنر ہونا. ولا انی بالمشی فی القید اخرق، اور یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں قید میں صحیح سے چل نہیں پا رہا ہوں، چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، نہیں چل سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. ولیکن عرتنی من ہواک صبابۃ کما کنت القی منک اذ انا مطلق. کہہ رہا ہے کہ میں نہ ڈرا ہوں تمہاری کسی کی دھمکیوں سے اور مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف تیری فرط محبت اور کثرت عشق کی پریشانی ہے. صبابتن کہتے ہیں فرط محبت کو، کثرت محبت کو. جب محبت زیادہ ہو جاتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں اسے صبابہ کہتے ہیں. عرت عرا یعری، عاری ہو جانا، عارض ہو جانا، لاحق ہو جانا. ہوا کا معنی محبت. کما کنتو القا منکی، جیسے کہ میں تیری طرف سے پاتا تھا یہ ساری پریشانیاں، اذ انا مطلق، جبکہ میں مطلق تھا، آزاد تھا، پابند سلاسل نہیں تھا. شاعر کہہ رہا ہے لیکن مجھے تیری محبت کی وجہ سے عشق کی بیماری لاحق ہو گئی ہے. جس طرح میں آزادی کی حالت میں تیری طرف سے مصیبتیں برداشت کرتا تھا، یعنی میں جن پریشانیوں میں مبتلا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے پابند سلاسل بنا دیا تو قید خانے میں ہونے کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، بلکہ صرف جو بھی پریشانیاں ہیں وہ عشق محبوب میں ہیں. محبوب کا عشق مارے ڈال رہا ہے، اور یہ پابند سلاسل ہونے کے وقت ہی میں نہیں بلکہ جب میں آزاد تھا اس وقت بھی مجھے عشق محبوب کا غم مارتا تھا، ویسے ہی آج بھی مار رہا ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.